صورت ہے سورۃ الضحیٰ، چھوٹی سی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الضحیٰ، ضحیٰ کس کو کہتے ہیں؟ ضحیٰ کی ایک نماز بھی پڑھی جاتی ہے نا، جس کو صلاۃ الضحیٰ یا چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ تو ضحیٰ دیکھیں دن کے اس حصے کو کہتے ہیں جب دن خوب روشن ہو جاتا ہے، سورج تھوڑا سا بلند ہو جاتا ہے اور اس کی تپش سے زمین گرم ہونے لگتی ہے، اس وقت جو نماز پڑھی جائے اسے کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ یا چاشت کی نماز۔ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے، کچھ نفل نمازیں ہیں اسلام میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ سورج تھوڑا سا طلوع ہوتا ہے تو اس کے تھوڑی سی دیر بعد ہی اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اشراق کا مطلب یہ سورج کا چمکنا، یعنی سورج جب چمکتا یا ظاہر ہو جاتا ہے نا تو اس وقت پھر نماز پڑھی جاتی ہے، وہ اشراق ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب تھوڑا سا سورج بلند ہو جاتا ہے اور چیزیں گرم ہونے لگتی ہیں نا تو اس وقت چاشت کی نماز پڑھے۔ ہمارے یہاں عموماً یہ 9 یا 10 کا ٹائم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز ادا کرتے تھے، کبھی 4 رکعت یا کبھی اس سے زیادہ، اور فتح مکہ کے دن آپ نے نا 8 رکعات پڑھی تھی۔ تو 2، 4، 8 یا 12 تک یہ رکعات پڑھی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ 2، 4 اور 8 تک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کی، یا قسم ہے چاشت کے وقت کی، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ قسم ہے دھوپ چڑھنے کی، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک، نہیں چھوڑا آپ کو، نہیں چھوڑا آپ کو، ربک، آپ کے رب نے، آپ کے رب نے، وما قلا، اور نہیں وہ ناراض ہوا۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں نا، ان میں بھی بڑے وسیع مفہوم ہوتے ہیں۔ جیسے ضحیٰ اور لیل کو آپ دیکھیں، اس میں بھی گہری باتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام پر جو وحی اترتی تھی اس کی مثال ایسے ہے جیسے دوپہر کے وقت روشنی، تو رات کے بعد صبح کا آنا، اس میں بھی ایک میسج ہے۔ یہ بات بھی ہمیں ایک پیغام دیتی ہے کہ وہ بھی کوئی شب ہے جس کی سحر نہ ہو، ایک تسلی دیتی ہے، وہ بھی کوئی شب ہے جس کی سحر نہ ہو۔ یعنی تاریکیاں جو ہماری زندگیوں میں آتی ہیں یہ عارضی چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں ابھی ایک قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ایک تسلی دی کہ نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، اور نہیں وہ ناراض ہوا۔ یہ تسلی اللہ نے یہ قسمیں کھانے کے بعد کیوں دی؟ کہ جیسے رات کی تاریکی کے بعد ایک روشن دن آتا ہے نا، اسی طرح جو ہے یہ اسی طرح آپ کے اوپر وحی بھی آئے گی، اور اس کا ایک شان نزول ہے۔ وہ شان نزول کیا ہے کہ جب کچھ زمانہ ایسا تھا بیچ میں کہ جب جس کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے، جب وحی رک گئی تھی، وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے موقوف ہو گیا تھا۔ دشمنان جو دین ہوتے ہیں ان کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے بات کرنے کا، پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا ان کی طرف سے۔ خصوصاً جمیل جو تھی وہ یہ کہتی ہوئی تھی کہ اس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، تو مشرکین یہ کہتے تھے کہ اس سے ناراض ہو گیا ہے اس کا خدا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے یہ رات اور دن کی قسمیں کھا کر کہا کہ آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا، نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بعد میں آنے والی بہتر ہے آپ کے لیے، من الاولیٰ، پہلی سے۔ اس کے 2 مفہوم ہیں، اس میں آپ یوں بھی لکھ سکتی ہیں آخرت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے، اور بعد میں آنے والی بہتر ہے آپ کے لیے الاولیٰ، پہلی سے۔ دیکھیں اس آیت کے 2 مفہوم ہیں۔ جو اسلام کا ابتدائی جو دور تھا اس میں کیا تھی؟ مشکلات تھیں، مخالفتیں تھیں، آزمائشیں تھیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دے دیا، فتوحات ہو گئیں، دین پھیل گیا۔ تو یہ ایک تسلی ہے کہ آنے والا زمانہ پہلے سے زیادہ کامیاب ہوگا آپ کے لیے، پہلے سے زیادہ روشن ہے۔ آخرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تب بھی یہ ٹھیک ہے کہ اس کو آخرت پر ہم محمول کر سکتے ہیں کہ آخرت کی جو نعمتیں دنیا سے کہیں زیادہ بہتر اور دائمی ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں اس کے مفہوم کیے جا سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں،
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ اور ان قریب، یعطیک دے گا آپ کو، ربک رب آپ کا، فترضیٰ پھر آپ راضی ہو جائیں گے، ان قریب دے گا رب آپ کا پھر آپ راضی ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا چاہیے تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کو کیا چاہیے تھا؟ آپ کی خواہش کیا تھی؟ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی خواہش تو یہی تھی کہ اسلام کو عروج حاصل ہو، آپ اسی معاملے میں متفکر رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی کہ ہم آپ کو وہ دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر سورۃ النصر نازل ہوئی تھی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جس میں اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا تھا۔ اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے۔ نبی آخرت میں اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خواہش ہوگی وہاں پہ؟ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوگی کہ اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نجات مل جائے۔ ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے نا، آپ نے فرمایا میری رضا اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک میرے امت کے ایک بھی فرد کو جہنم سے نجات نہ مل جائے گی۔ تو اللہ نے یہاں تسلی دی، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ عطا کریں گے تاکہ آپ اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں۔ تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ تسلی دی۔ الم یجد کا، کیا نہیں، یجد کا اس نے پایا آپ کو، کیا نہیں اس نے پایا آپ کو، یتیمن یتیم، فآویٰ پھر اس نے ٹھکانہ دیا۔ یعنی ماضی کو دیکھیں، جو اللہ آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ وہ آپ کو راضی کرے گا، تو ماضی میں بھی دیکھیں نا، کیا آپ کو اللہ نے یتیم نہیں پایا تھا، پھر اس نے ٹھکانہ دیا۔ سابقہ احسانات کو اللہ تعالیٰ یاد کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا احسان کیا تھا؟ علم یجد کا یتیمن فآویٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش سے صرف 2 مہینے پہلے یتیم ہو گئے تھے، آپ کے والد فوت ہو گئے تھے، یعنی اس دنیا میں جب آئے تو یتیم تھے۔ پھر والدہ بھی فوت ہوئی، 6 سال کے تھے۔ اس کے بعد پرورش کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیسی کیا؟ آپ کے دادا کے دل میں محبت ڈالی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے تو دادا بھی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد پھر چچا ابو طالب کتنی محبت کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے اس یتیم بھتیجے کو اپنے ساتھ سفر میں بھی لے جاتے تھے اور تنہا نہیں چھوڑتے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے حالت یتیمی میں آپ کی پرورش کا انتظام کیا، تو آپ اپنی اللہ کے سابقہ احسانات کو یاد کریں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پایا اس نے آپ کو بے خبر۔ انبیاء کے لیے ضال گمراہی نہیں کرتے، ضال کا ایک مطلب بے خبر بھی ہوتا ہے۔ اور پایا اس نے آپ کو بے خبر، فہدا پھر اس نے ہدایت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناواقف پایا، پھر اللہ نے رہنمائی کی۔ یہ دوسرا احسان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی تفصیلات سے واقف نہیں تھے، اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے ہدایت دی۔ جیسا کہ پیچھے آپ نے قرآن میں ایک جگہ پڑھا ہے نا، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صلاحیتیں بھی موجود تھی، جذبہ بھی تھا، رہنمائی کی اللہ نے۔ تو ووجدک غالًا فہدیٰ، ووجدک عائلاً، اور پایا اس نے آپ کو عائلاً تنگ دست، فاغنیٰ پھر اس نے غنی کر دیا۔ اور پایا اس نے آپ کو تنگ دست، پھر اس نے غنی کر دیا۔ یہاں عائل کا لفظ آیا نا، عائل وہ بندہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے پر ڈیپینڈڈ ہو، محتاج ہو۔ آپ ہم ابتدا میں مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے، اپنے خاندان کے زیر کفالت تھے، بعد میں اللہ نے تجارت کے ذریعے آپ کو وسعت عطا فرمائی۔ تو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اغنا، غنا کے 2 مطلب ہوتے ہیں نا، ایک غنائے قلب بھی ہوتی ہے، دل کی بے نیازی جسے کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی جو غنا ہے وہ مال کی کثرت نہیں ہے، بلکہ وَلَٰكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَى النَّفْسِ، اصل میں امیری دل کی بے نیازی ہے، دل کی امیری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بے حد استغنا پیدا کیا تھا، آپ حقیر چیزوں کی طرف قطعی متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ دونوں قسم کی غنائتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اور پایا اس نے آپ کو تنگ دست، پھر غنی کر دیا۔
اچھا، یہ تین احسانات اللہ نے جب کیے ہیں تو اب تین طرح کے تقاضے بھی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. وہ تین تقاضے کیا ہیں؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس بہرحال یتیم، فَلَا تَقْهَرْ، پس نہ آپ سختی کیا کریں، پس بہرحال یتیم، پس نہ آپ سختی کریں. تو یہاں ہمیں یہ اس کا پتہ چلتا ہے یتیم کے بارے میں جو اصول ہے نا وہ اللہ نے سمجھا دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس بہرحال یتیم، پس نہ آپ سختی کریں. وَأَمَّا السَّائِلَ، اور بہرحال سائل یعنی سوال کرنے والا، فَلَا تَنْهَرْ، پس نہ آپ جھڑکیں. سائل کہتے ہیں مانگنے والا، سوال کرنے والا، اس کو جھڑکے نہیں، اس کو ڈانٹے نہیں. اچھا، یہاں سائل سے مراد نا حقیقی محتاج جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہیں، کیونکہ پیچھے آپ نے پڑھ لیا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو مسلمان ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے مالوں میں حق مقرر ہوتا ہے. کس کے لیے؟ للسائل والمحروم. تو پیشہ ور جو بھکاری ہوتے ہیں نا وہ اس میں نہیں آتے. بعض جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں ویسے ہی انہوں نے حلیہ بنایا ہوا ہوتا ہے تو ان کو ڈانٹ سکتے ہیں آپ. تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بہرحال مانگنے والے، سوال کرنے والے، پس نہ آپ جھڑکیں. اور تیسرا تقاضا کیا ہے نعمتوں کا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال نعمتیں اپنے رب کی، اور بہرحال نعمتیں اپنے رب کی، پس آپ کھول کر بیان کریں. نعمتیں اپنے رب کی، پس آپ کھول کر بیان کریں. اللہ کی نعمتوں کو کھول کر بیان کریں، یعنی اللہ نے جو احسانات کیے ان کو چھپانا نہیں. نعمت کے اظہار کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ نعمت کے اظہار کا یہ طریقہ ہے آپ زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں اور کہیں یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کسی نعمت کو بیان کریں تو اس کے پیچھے یہ جذبہ نہ ہو کہ اپنی بڑائی کو بیان کرنا یا اپنے کمالات کو ظاہر کرنا. محض اللہ کے فضل اور تحدیث بالنعمہ کے لیے اس کو بیان کریں. اب اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے، سب سے بڑی نعمت انسان کے پاس کون سی ہے؟ ایمان ہے. تو اللہ کا کرم ہے اس نے مجھے ایمان اور اسلام کی نعمت دی. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھا دیا یہ ان پر بھی اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دی. اس طرح بیان کریں اللہ کی نعمتوں کو. نعمت تحدیث بالنعمہ کا ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ اچھے کاموں میں اس کو استعمال کریں. علم دیا ہے تو لوگوں تک پہنچائیں، مال دیا ہے تو اس میں سے صدقہ بھی نکالیں. یہ بھی نعمت کے اظہار کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نعمتوں کو چھپاتے ہیں نا جس وقت، اور نعمتوں کو جب ظاہر کرتے ہیں نا تو، اور شکر کے ساتھ ہم جب بیان کرتے ہیں نا تو اس کا ایک فائدہ ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھی ترغیب ملتی ہے. لوگوں کو ترغیب ملتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس طرح فضل فرماتا ہے. اس طرح ان کے دلوں میں بھی رغبت، شکر اور امید پیدا ہوتی ہے. اور ہمیں صحابہ کی زندگیوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا کرتے تھے. جب اسلام کی نعمت کا ذکر کرتے تو کہتے اللہ نے ہمیں ہدایت دی ورنہ ہم گمراہی میں تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے ہم تو ایک ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے. اب اگر ہم اس کو اسلام کے علاوہ کسی چیز میں تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تین جو نعمتیں دی ہیں نا ان کے تین پھر احکامات بھی ہیں، تین تقاضے بھی ہیں. آخری تقاضا کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو احسانات کیے ہیں پس آپ ان کو کھول کر بیان کریں. اس میں مادی احسانات بھی آ جاتے ہیں اور روحانی بھی، بس اس کے پیچھے جذبہ نیک ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ تھی ہماری 11 آیات کی سورۃ ضحیٰ. سورت ہے شروع کرتے ہیں سورہ انشراح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، انشراح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. شروع کرتے ہیں. الم نشرح، کیا نہیں، الم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھول دیا، یا لکھا آپ کے لیے، صدرک آپ کا سینہ مبارک.
کیا نہیں ہم نے کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ مبارک. دیکھیں یہ جو سورہ انشراح ہے نا، اکثر مفسرین کہتے ہیں یہ سورہ ضحیٰ کا ہی تتمہ یا ضمیمہ ہے، کیونکہ دونوں صورتوں کا موضوع ایک ہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، اللہ کے احسانات یاد کرانا. سورہ ضحیٰ میں بھی اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا، سورہ انشراح میں بھی اللہ مزید جو نعمتیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. کیا نہیں کھول دیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ مبارک. سینہ مبارک کھل جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اصل میں ایک کنایا ہے کہ ہم نے آپ کو مشکلات برداشت کرنے کی قوت دی، وسیع علم عطا کیا اور ذمہ داریاں ادا کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی. ٹھیک ہے، اس سے مراد سینہ کھولنے سے مراد یہ ہے. ٹھیک ہے، مختصراً آپ لکھ لیں کہ علم اور برداشت کی قوت دی، سینہ کھولنے سے یہ مراد ہے، علم اور برداشت کی قوت دی. اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تب بھی اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، برداشت نہ ہو تب بھی سینہ اس کا تنگ ہوتا ہے. جو آپ علم حاصل کرتے ہیں نا، آپ کو شرح صدر مل رہا ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو علم نہ ہو تب بھی سینہ تنگ ہوتا ہے، برداشت نہ ہو تب بھی سینہ تنگ ہوتا ہے. تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت عطا کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم اور برداشت کی قوت دی. اچھا، شرح صدر کا ایک اور مفہوم بھی ہے. شرح صدر کی دو قسمیں نا، ایک ظاہری شرح صدر. ظاہری شرح صدر کے واقعات آپ کو پتہ ہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے تھے، جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 4 مرتبہ چاک کیا گیا تھا. فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال کر اس کو دھویا تھا، جو بشری کمزوریاں تھیں وہ نکال دی تھیں اور اس میں علم، ایمان اور حکمت بھر دی تھی. یہ تھا ظاہری شرح صدر. تو یہاں ظاہری شرح صدر مراد نہیں، یہاں باطنی شرح صدر مراد ہے. باطنی شرح صدر یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو علم، معرفت، یقین اور صبر سے بھر دیا. وَوَضَعْنَا اور دور کر دیا، اتار دیا ہم نے، وضع کہتے ہیں اتارنا، اور اتار دیا ہم نے عنکا آپ سے، وزرک بوجھ آپ کا، اتار دیا ہم نے آپ سے بوجھ آپ کا. بوجھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا بوجھ تھا؟ دعوت اور تبلیغ اور دین کی ذمہ داریاں. ذمہ داری، ہر ذمہ داری ایک بوجھ ہوتی ہے، تو دعوت و تبلیغ اور دین کی ذمہ داریوں کا بوجھ تھا. پیچھے سورہ مزمل میں آپ نے پڑھا ہے نا، ہم ڈالیں گے آپ پر قولا ثقیلا، ایک بھاری بات. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر رہتی تھی کہیں تبلیغ دین میں مجھ سے کوئی کمی نہ رہ جائے، تو قیامت کے دن مجھ سے اس بارے میں سوال ہو. تو اللہ نے اس بوجھ کو ہلکا کیا. کیسے ہلکا کیا؟ صحابہ اکرام کی ایک عظیم جماعت اللہ نے ساتھ کھڑی کر دی، جو دین کو پھیلانے میں اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے میں ہر وقت تیار رہتی تھی. تو اس طرح دین کی ذمہ داری جماعت نے اٹھا لی نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اللہ نے ہلکا کر دیا. دیکھیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، پیر کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، پردہ اٹھایا تھا، دیکھا تھا اپنے صحابہ کو کہ حضرت ابوبکر امامت کروا رہے ہیں، پیچھے جماعت کھڑی ہوئی ہے، نماز ادا کر رہی ہے، بڑے خوش ہوئے تھے. اب لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید آئیں گے، امامت کروائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا تھا کہ نہیں، یہ تم اپنا کام جاری رکھو. اور بڑا خوشی اور اطمینان کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پیدا ہوئی. یہ کیوں پیدا ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشی تھی نا کہ اب میری جماعت تیار ہو گئی ہے، جنہوں نے یہ دین کی ذمہ داریاں خود اپنے کندھوں پر اٹھا لی ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے تھے اور ہاتھ کے اشارے سے کہہ دیا تھا کہ بس اب تم کام جاری رکھو. تو یہ بوجھ تھا جو اللہ نے ایک جماعت کے ساتھ اتار دیا. الذی انقض ظہرک، الذی جس نے، یعنی جس بوجھ نے، الذی جس بوجھ نے، انقضا توڑ دی تھی، ظہرک آپ کی کمر مبارک، جس بوجھ نے توڑ دی تھی آپ کی کمر مبارک. 63 سال کی زندگی اور اس میں بچپن ہم دیکھتے ہیں، اس میں حالات اللہ نے بتائے کہ یتیم پایا، پھر کفالت کے انتظامات، اور پھر جب 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اس کے بعد آزمائشوں کا ایک کٹھن دور. تو یہ بڑی بھاری ذمہ داری تھی. الذی انقض ظہرک، جس نے توڑ دی تھی آپ کی کمر مبارک. ورفعنا لک ذکرک، اور بلند کیا ہم نے لکا آپ کے ذکر مبارک کو.
اور بلند کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر، ایسے لکھیں، بلند کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ اپنے حبیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عزت اور ایسا مقام عطا کیا کہ آج دیکھیں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی لیا جاتا ہے۔ واضح مثالیں ہمارے سامنے اذان میں دیکھ لیں، جب مؤذن کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو اس کے ساتھ کہتا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ، تو اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بلند ہے کہ نہیں؟ اسی طرح نماز میں جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کی حمد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جب دعاؤں میں پڑھتے ہیں، جہاں ایک طرف ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کی مثالیں ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بلند کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک، مع کہتے ہیں ساتھ کو، پس بے شک تنگی کے ساتھ، یسرا آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی جو تکلیفیں آ رہی ہیں نا، گھبرائیں نہیں، تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اصل میں جو مشکلات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ دیکھیں یہ آیت جو ہے نا ایک بڑا اصول ہمیں سمجھا رہی ہے، اور آپ کے لیے، آپ کو جب کوئی تنگی محسوس ہو تو آپ کو بڑی تسلی دے سکتی ہے یہ آیت۔ وہ اصول کیا سمجھا رہی ہے؟ جب انسان کسی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے تو دیکھیں ہماری توجہ کس طرف ہوتی ہے؟ اس تکلیف اور اس پریشانی پر جا کر فوکس ہو جاتی ہے۔ ہم اس مشکل کے احساس میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ ہمارے آس پاس بہت ساری آسانیاں ساتھ ہی ہوتی ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ساتھ ہی آسانی بھی ہے، لیکن ہمیں ان آسانیوں اور اللہ کی مہربانیوں کا احساس ہمیں ریئلائز نہیں ہو رہا ہوتا، ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہوتا۔ کیوں؟ ہمارا تو فوکس ہی سارا پریشانی پہ ہوتا ہے، ہمارا ذہن مشکل کو بار بار سوچ رہا ہوتا ہے اور اس مشکل کو بڑا بنا لیتا ہے، یہاں تک کہ ہمیں یوں لگنے لگتا ہے کہ بس ہر طرف مشکل ہی مشکل ہے، جبکہ اللہ یہاں تسلی دے رہا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی موجود ہے، آسانی بعد میں نہیں ہے، اسی کے ساتھ ہے۔ اور ہمیں کیوں نہیں پتہ چلتا؟ ہماری توجہ اور فکر اسے دیکھ نہیں رہی ہوتی۔ اچھا، اس حقیقت کو اگر میں اب تھوڑا سا سمجھاؤں آپ کو، جب انسان دیکھیں کسی آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے نا تو کئی آسانیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کی طرف سے صبر کی طاقت مل جانا، اس کے علاوہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کر دیتے ہیں جو اس کے لیے مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس مشکل کے اندر ہی آپ تجربات حاصل کرتی ہیں، آپ سیکھتی ہیں، آپ کے لیے اپنی پرسنالٹی کو بہتر کرنے کے مواقع ہوتے ہیں، اس میں چانس ہوتا ہے آپ کے لیے اپنے آپ کو بہتر کرنے کا، سیکھ کر آگے بڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اکثر جو آزمائشیں ہوتی ہیں نا ہماری زندگی میں، ہمیں نئی کامیابیوں کا وسیلہ بنا رہی ہوتی ہیں، ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں ان سے، لیکن چونکہ ہماری توجہ صرف تکلیف پر رہتی ہے اس لیے وہ ان آسانیوں کو ہم محسوس نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ مایوس نہ ہوں، یقین رکھیں اللہ نے آسانی کا راستہ بھی مشکل کے ساتھ ہی رکھا ہے، اور ایک تنگی ہے تو دو آسانیاں ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ، پس جب آپ فارغ ہوں، یعنی جتنے بھی آپ کو اللہ نے ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں ان سے فارغ ہوں، دنیا کے جو امور تھے، تبلیغ، جہاد، لوگوں کے مسائل حل کرنا، آپ وسلم کا ایک حیثیت آپ کی بطور جج بھی تھی، آپ فیصلے بھی کیا کرتے تھے، تو جب آپ فارغ ہوں، فَانْصَبْ، پس آپ محنت کریں۔ انصاب کا اصل مطلب ہوتا ہے تھکنا، آپ تھکیں، آپ محنت کریں۔ کیا محنت کریں؟ اس کی تشریح یہ بتائی گئی ہے کہ آپ تنہائی میں پھر اب اللہ کو تھوڑا سا یاد کریں، تنہائی میں اللہ کا ذکر کریں، یہ اس طرح تھکیں۔ پھر جب آپ فارغ ہوں پس آپ محنت کریں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف پس آپ رغبت کریں، اور اپنے رب کی طرف پس آپ رغبت کریں۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بہت ہی خوبصورت صورتیں یہ دو صورتیں، سورہ ضحیٰ، سورہ انشراح. ان کو جذب کر لیں اپنے اندر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.